ونتوب بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا رواه البخاري ومسلم محترم حاضرین جمعہ دین ملتی بھائیوں دین اسلام کے پردہ نشین میری ماں اور بہنوں تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی بزرگی اس احکم الحاکمین کے لیے ہے جس نے ہم سبوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور مبعوث فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار لاوارث نہیں چھوڑا بلکہ اس احکم الحاکمین نے ہم سب کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ضلالت اور گمراہی سے بچانے کے لیے غلط راستوں سے بچانے کے لیے اس احکم الحاکمین نے اپنی احسانات سے بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا بعد ان تمام انبیاء کرام پر بے شمار درود و سلام کا پھول نشاور ہوں خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری کڑی آخری نبی امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم برادران اسلام آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو عنوان اور ٹاپک لے کر آپ لوگوں کے روبرو کھڑا ہوا ہوں وہ ہے ظلم کرنے والے ظالموں کا انجام محترم حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت
آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کے سب سے بڑے بوجھ کا ذکر کیا، دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، کہ بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں کے اوپر اور زمین کے اوپر، والجبال اور پہاڑوں کے اوپر۔ امانت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے امانت کو پیش کیا، آسمان کو بھی، زمین کو بھی اور پہاڑ کو بھی۔ امانت سے مراد کیا ہے؟ امانت سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی امانت، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کی امانت۔ اللہ رب العالمین نے یہ آفر زمین کو پیش کیا کہ کیا تو یہ ذمہ داری اٹھا پائے گی؟ کیا تو میری بندگی کا حق ادا کرے گی؟ کیا تو میری اطاعت کرے گی؟ کیا تو میری عبادت کرے گی؟ اللہ رب العالمین نے آسمانوں کے اوپر یہ آفر پیش کیا، اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کے اوپر یہ آفر پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، آسمانوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم اس کے لائق نہیں ہے، ہم اتنی بڑی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، ہم اتنا بڑا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ گویا کہ آسمانوں نے، زمین نے اور پہاڑوں نے اس کو اتنا بھاری بھرکم سمجھا، کہا کہ ہم اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہم نہیں لے سکتے ہیں، ہم اتنی بڑی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتی ہے کہ انسان کوئی بھی ذمہ داری لینے سے پہلے، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی بھی ذمہ داری کو لینے سے پہلے وہ اچھی طرح سوچ لے کہ اس ذمہ داری کا بوجھ کتنا بڑا ہے، وہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر انسان اس ذمہ داری کو ادا کر سکتا ہے اور صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے، تبھی انسان اس ذمہ داری کو لے، ورنہ وہ ذمہ داری انسان کے لیے بسا اوقات عذاب کا سبب بن جاتی ہے، وبال کا سبب بن جاتی ہے۔ اب یہاں پر غور کیجیے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا فرما رہا ہے؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں کے اوپر، زمین کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور یہ حضرت انسان انہوں نے اپنے کمزور کندھوں پر اس ذمہ داری کو اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر انسان کی دو بڑی کمزوری کا ذکر کیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ یہ حضرت انسان ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے اور بہت بڑا جاہل ہے۔ دو کمزوری کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے۔ ایک تو یہ کہ انسان کیا ہے؟ ظالم ہے۔ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کا حق ادا نہ کر سکے۔ انسان یہ سمجھ ہی نہیں پایا، اسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ میں جو ذمہ داری لے رہا ہوں وہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو میں نہیں نبھا سکتا۔ انسان یہ سمجھ ہی نہیں پایا۔ اور دوسرے انسان کیا ہے؟ جاہل ہے۔ جاہل کس کو بولتے ہیں؟ جو حق سے بے خبر ہو، جو نادان ہو، عالم کو الٹا جاہل ہے۔ انسان یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہمت چاہیے، بہادری چاہیے، میں اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتا۔ انسان سمجھ نہیں پایا، تو اللہ رب العالمین نے دو کمزوری کا ذکر کیا انسان کے لیے، ایک تو انسان ظالم ہے اور دوسرا انسان جاہل ہے۔ میرے بھائی دوستو، اب یہ جو اللہ رب العالمین نے ظلم کا ذکر کیا ہے، ظلم کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کا جو اوریجنل مطلب ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کا مقام نہ دینا، کسی چیز کو اس کی جگہ سے دوسرے جگہ پر منتقل کر دینا، دیٹ از کالڈ ظلم، اسے ظلم کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ظلم ہے، اللہ رب العالمین ظلم کو
پسند نہیں کرتا. اللہ رب العالمین ظلم سے پاک ہے. اسی لیے قرآن کریم میں بار بار یہ بات کہی گئی وما ربک بظلام للعبید، تیرا پروردگار تیرا رب ظلم کرنے والا نہیں ہے، تمہارا رب ظلم کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے. اور حدیث قدسی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، میں کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا، میں کسی کے ساتھ کبھی بھی انیائی نہیں کروں گا، میں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا. تو اے لوگوں، اے میرے بندے، تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، میں نے تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تم بھی کبھی بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرنا. فَلَا تَظَالَمُوا،